الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے قرآن مقدس کا ترجمہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اولاد آدم کو قرآن و سنت کا پتہ چل جائے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ تو یہ قرآن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جس آدمی کو قرآن و سنت کا علم نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، معنی اور مقصد کا پتہ نہیں، وہ آدمی کبھی اندھیروں سے نکل نہیں سکتا، توحید کی روشنی میں آ نہیں سکتا۔ لہذا میرا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کا پتہ چل جائے۔ اس لیے میں پہلے قرآن کا لفظی ترجمہ کروں گا، پھر با محاورہ ترجمہ کروں گا۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز لفظی ترجمے اور با محاورہ ترجمے سے آپ کو مقصد بھی سمجھ آ جائے گا۔ ہاں، اگر کسی مقام پہ آپ کو لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ کرنے سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ پہلا نمبر ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ ایک جگہ پہ قرآن میں اجمال ہے، مجمل ہے، مختصر ہے، تو قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل کر دیے، وضاحت کر دیے، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن پاک میں وہ اجمالی ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی وضاحت کی جائے۔ یہ دو طریقے۔ تیسرا پھر یہ ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کی سنت میں نہ ملے، پھر اقوال صحابہ، چونکہ نبی علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ان کو زیادہ علم تھا، پتہ تھا، اس لیے تو نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، وَبَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا وَمُعَلِّمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی اور معلم استاد بنا کر بھیجا، تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا، فَبِمَ تَحْكُمُ، میں جو آپ کو قاضی اور معلم بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر آپ کس سے فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول بے کتاب اللہ،
پہلا نمبر قرآن مقدس کا ہے، میں اس سے لوگوں کے مسائل حل کروں گا، اس سے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ، اگر قرآن مقدس میں وہ مسئلہ آپ کو نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ عرض کی اللہ کے رسول بے سنت رسول اللہ، پھر محمد رسول اللہ کی سنت سے اس مسئلے کو حل کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام فرما فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ، اگر وہاں بھی آپ کو نہ ملے تو عرض کی اللہ کے رسول اجتہد رأیی، میں پھر وہاں اجتہاد کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ یہ کلمے تھے۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدرہ فقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے میرے شگرد میں یہ طاقت رکھی ہے، قرآن و سنت کو مد نظر رکھ کر، سامنے رکھ کر جو مسئلے حل کرے گا تو سب سے پہلا نمبر قرآن کا ہے، اس کے بعد سنت رسول اللہ ہے۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل والی تختی پر اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، اور اللہ کے رسول کی زبان سے حدیث جو نکلے وہ قرآن کے کبھی خلاف نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن سے ٹکرائے، قرآن کے مخالف ہو، وہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کو جیسے ماننا ضروری ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کی سنت حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ شرط ہی ہے کہ قرآن کے خلاف نہ ہو، جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ محمد رسول اللہ کی حدیث نہ ہوگی۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو قرآن پاک کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ، اور امید ہے انشاءاللہ لفظی ترجمے با محاورہ ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا، مقصد کا پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا آپ کے سامنے قرآن پاک کا 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 9، یہ ترجمہ سنیں آپ۔ ان کا معنی ہے بے شک، بے شک کا معنی ہے سوا شک کے، کبھی ان کا معنی ہے یقیناً۔ آپ یاد رکھیں کہ الفاظ ہوتے ہیں مترادف۔ مترادف الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ زیادہ ہوں، معنی سب کا ایک ہو۔ یہ بے شک یقیناً ایک چیز ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کا ذہن ہوتا ہے فلاں ترجمے والے نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ لفظ مترادف ہوتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ الگ الگ ہیں، معنی سب کا ایک ہے۔ ان معنی بے شک، ہاذا معنی یہ، القرآن، یہ تو آپ جانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، حضرت محمد رسول اللہ پہ اتری ہے۔ جبریل امین فرشتہ لے کر آیا کرتا تھا، 23 سال میں قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہوا۔ ان میں بے شک، ہاذا میں یہ، القرآن میں قرآن، یہدی بتلاتا ہے یا راہ دکھاتا ہے، لے میں کے لیے، اللہ تی میں وہ، یا میں بھی وہی ہے، اقوام سب سے سیدھی راہ، سب سے جو جرنیلی سڑک ہے، وہ سڑک جو جنت الفردوس کی طرف جاتی ہے، جنت کی طرف جاتی ہے، سیدھا راستہ جو دنیا میں ہے وہ صرف قرآن ہی جو ہے وہ بتا سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب ہو، ہاں باقی کتابیں، تورات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتاری، باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے اللہ نے نبیوں پہ اتارے۔ اپنے وقت زمانے میں وہ بھی ہدایت دیتے تھے، سیدھا راہ ہی دکھاتے تھے۔ اب جب قرآن مقدس آیا تو اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، پیچھے ہٹا دیا۔ سوچنے کا مقام یہ ہے اللہ نے اپنی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اپنے پیغمبروں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قرآن کے مقابلے میں کسی مولوی پیر کی بات نہیں چلے گی، کسی بزرگ کی نہیں چلے گی، قرآن کی بات وہی، اسی کی بات تسلیم کریں گے، مانیں گے جو قرآن و سنت کا پابند ہو۔ پہلا نمبر قرآن پاک کا ہے۔
لہذا یہ تو اصول فقہ کی کتابیں، وہاں بھی جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ پہلا نمبر قرآن کا ہے، دوسرا نمبر سنت رسول اللہ کا ہے، تیسرا نمبر اجتہاد ہے، تیسرا نمبر ہے اجماع، چوتھا نمبر ہے قیاس کا۔ اس لیے پہلا نمبر قرآن پاک کا ہے، دوسرا رسول اللہ کی سنت کا ہے، تیسرا جو ہے اجماع ہے، چوتھا جو ہے وہ قیاس ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مسئلہ ہم حل کریں گے قرآن سے، اگر قرآن سے حل نہ ہوا تو نبی علیہ السلام کی سنت سے، نہ ہوا تو پھر اجماع امت، اور اس کے بعد قیاس ہو۔ اجماع امت بھی سب سے پہلا نمبر ہے محمد رسول اللہ کے شاگردوں کا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ لہذا میں آپ کو لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ سمجھاؤں گا، اگر پھر بھی کوئی خفا رہے گی تو پھر میں آپ کو اس کی وضاحت کر کے بتاؤں گا۔ انما میں نے بے شک، ہاذا میں نے یہ، القرآن میں نے قرآن، یہدی بتلاتا ہے، راہ دکھاتا ہے، لے میں نے کے لیے، التی وہ راہ ہے، یا میں نے وہ ہی، اقوم سب سے زیادہ سیدھی ہے، اقوم سب سے زیادہ سیدھی ہے، ومن اور یبشر منا وہ خوشخبری سناتا ہے، المؤمنین ایمانداروں کو، الذین جو لوگ یعملون عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، الصالحات اچھے، ان میں نے بے شک، لام میں نے کے لیے، ہم میں نے ان، اجرن میں نے ثواب، بدلہ، کبیرہ میں نے بڑا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً یہی قرآن پاک وہ راہ بتلاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور ایمانداروں کو خوشخبری سناتا ہے، جو ایماندار اچھے عمل کرتے ہیں بے شک ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے، کبیرہ بڑا۔ وہ کیا ہے؟ ہی الجنہ وما فیہا من النعیم، جنہوں نے قرآن پر، جو لوگ قرآن پر چلے، پڑھا اس کو، قرآن کو سیکھا، پھر اس پر عمل کیا، ان کے لیے جنت، وما فیہا من النعیم، جو اس میں نعمتیں ہیں۔ کتنی خوشخبری کی بات ہے کہ قرآن پاک کہاں پہنچاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے لفظی اور با محاورہ ترجمہ سنا ہے، اب مزید سن لیجیے۔ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن جو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا ہے، لوح محفوظ سے اتار کر محمد رسول اللہ کے دل والی تختی پہ نازل کی ہے، یہدی للتی ہی اقوم، وہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن پاک ایمانداروں کو بشارت سناتا ہے۔ کون سے ایماندار؟ الذین یعملون الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا ثواب، بدلہ، اجر ہے۔ وہ کیا ہے؟ الجنت وما فیہا من النعیم۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے دنیا آخرت کی کامیابی اور آخرت کی نجات رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔